نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، آج جس موضوع کے لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں وہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، کیونکہ اسلامی مہینے کے اندر ہر مہینے کو کسی نہ کسی واقعے سے، کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہے۔ جس طرح ماہ محرم الحرام کو جب سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے خدا میں اپنا سارا کنبہ قربان کر دیا، اپنا سر بھی اپنے نانے کے دین پر قربان کر دیا، تو اس کے بعد سے لے کر تا قیامت یہ مہینہ، اس مہینے کو آپ کی شہادت کے بعد اور چار چاند لگ گئے۔ اسی طرح اسی ماہ محرم الحرام کا جو پہلا دن ہے، جب محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے، اس پہلے دن کو بھی ایک ایسی ہستی سے نسبت حاصل ہے جن کو خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ ہستی ہے جن کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے حوالے سے، عمر بن خطاب کے ذریعے سے دین اسلام کو تو عزت عطا فرما۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے مشورے پر، جن کی بتائی ہوئی باتوں پر اللہ نے قرآن کے اندر آیات بینات نازل فرمائی۔ یہ ایسی ہستی ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے تو اسلام کو نعمت ایمان سے مشرف فرما اور اسلام کو تو غلبہ عطا فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو دار ارقم میں موجود حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تکبیر بلند کی، بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، جسے اہل مکہ نے سنا۔ یعنی آپ کے ایمان لانے سے پہلے جو مسلمان تھے وہ سرعام رب کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، وہ سرعام رب کے سر بسجود نہیں ہو سکتے تھے، وہ سرعام رب کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے۔ ان پر کفار کی طرف سے ظلم و ستم ہوا کرتے تھے، لیکن وہ مرد مجاہد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو روایت میں آتا ہے اس وقت دار ارقم میں جو صحابہ کرام رب کی عبادت کیا کرتے تھے، رب کے قرآن کا درس دیا کرتے تھے، جو باہر کھلے عام رب کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، پھر انہوں نے دار ارقم کے اندر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ روایت میں آتا ہے جس نعرے کو مکہ کے لوگوں نے سنا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اسی دن سے غلبہ اسلام کا آغاز ہو گیا۔ اسی دن سے رب تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا، اور آپ کے قبول اسلام سے پہلے مومنین بیت اللہ شریف کے پاس عبادت کرنے پر قادر نہ تھے، بلکہ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ اور دعوت دینے پر بھی قادر نہ تھے۔ آپ نے اسلام قبول کیا تو اسی نشست میں حضور نبی علیہ السلام سے آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلا، کیوں نہیں ہیں، ہم ضرور حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دین کو چھپانا کس لیے ہے؟
یعنی کہ اللہ کے نبی سے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو عرض کی یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر ہم حق پر ہیں۔ حق پر کیوں نہیں ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہم چھپ کر رب کی عبادت کیوں کریں؟ ہم چھپ کر رب کے قرآن کی تلاوت کیوں کریں؟ ہم سر عام نعرہ تکبیر بلند کریں گے، ہم سر عام رب کو سجدہ کریں گے، ہم سر عام رب کے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ روایت میں آتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لقب فاروق اعظم کا پس منظر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم دو صفوں میں نکلے، ایک میں میں تھا اور دوسری صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور کے چاچا ہیں، یہ بھی اس سے کچھ دن قبل ایمان لائے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا لقب جو رب کے محبوب نے عطا فرمایا تھا فاروق اعظم، آپ اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دو صفوں میں نکلے، ایک میں تھا، دوسرے میں حضرت حمزہ جو حضرت فاروق اعظم سے 3 دن قبل اسلام قبول کر چکے تھے۔ حتیٰ کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے تو قریش نے میری طرف اور حمزہ کی طرف دیکھا تو انہیں ایسا شدید غم اور رنج پہنچا کہ اس غم جیسا سخت غم اور رنج انہیں پہلے نہیں پہنچا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میرا نام فاروق رکھا، فرمایا اس لیے کہ آپ نے اسلام کو ظاہر کیا اور حق و باطل کے درمیان آپ نے اعلانیہ فرق کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کا نام فاروق اعظم رکھا۔ وجہ کیا تھی کہ آپ نے جب ایمان لایا تو آپ نے فوراً ہی نعرہ تکبیر کو بلند کیا، آپ نے سرعام رب کی عبادت کی، آپ نے سرعام رب کے قرآن کی تلاوت کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو فاروق اعظم ہے، تو دین کے درمیان، اسلام کے درمیان اور کفر کے درمیان سرعام فرق کرنے والا ہے، تو فاروق اعظم ہے۔ تیرے اسلام لانے کی وجہ سے دین اسلام کے اندر اور کفر کے اندر واضح فرق ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیات ہیں، اللہ کے نبی نے کچھ خصوصیات سے آپ کو نوازا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت عمر کے لیے، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یقیناً عمر کا سر اس قابل ہے کہ اس کے سر پہ تاج نبوت سجایا جاتا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حق بات کو عمر کی زبان اور دل میں رکھ دیا ہے، اور فرمایا میں شیاطین اور انس و جن کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے اور میری امت میں محدث فاروق اعظم ہے، میری امت میں محدث فاروق اعظم ہیں۔ اور فرمایا جبریل نے عمر کو سلام کہا اور خبر دی، ان کا غصہ جو ہے یہ غلبہ ہے اور ان کی رضا حکمت ہے۔ فرمایا جب حضرت عمر بن خطاب کو غصہ آتا ہے، فرمایا ان کے غصے سے کفار جو ہوتے ہیں، کفر جو ہوتا ہے وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا ان کا غصہ جو ہے یہ غلبہ ہے اور ان کی رضا حکمت ہے۔ اور فرمایا آسمان کے تمام فرشتے عمر کی عزت کرتے ہیں، اور فرمایا میرے بعد حق عمر کے ساتھ رہے گا، خواہ عمر کہیں بھی جائے حق اس کے ساتھ رہے گا۔ اور فرمایا کہ عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہارے درمیان عمر ہے تب تک فتنوں کا دروازہ بند رہے گا۔ حضرت عمر کی یہ شان ہے، فرمایا جب تک تمہارے درمیان عمر موجود ہے اس وقت تک فتنے تمہارے پاس نہیں آئیں گے، فتنوں کا دروازہ بند رہے گا۔ کیوں؟ جب تک عمر مدینہ کے گلیوں میں چلا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عمر میں دیکھتا ہوں کہ تم جس طرف چلتے ہو شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے، تمہارے ڈر سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ فرمایا جب تک تمہارے درمیان عمر موجود ہے تم پر فتنوں کا دروازہ بند ہے۔ اور فرمایا کہ مجھ سے جبریل کہتے تھے کہ عمر کی موت پر اسلام روئے گا۔ اور روایت میں آتا ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس وقت یہ آسمان کا رنگ بھی چینج ہو گیا، یہ بادل چھا گئے۔ تو اس وقت جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہوں نے ماؤں سے کہا کہ آپ اپنی
माओ से ये कहने लगे कि क्या आज क़यामत बर्पा हो गई है? नहीं, आप उनकी माओ ने फरमाया कि बच्चों आज उमर का विसाल हो गया है, आज उमर को शहादत नसीब हो गई है। उसके गम में आज ये आसमान भी ढला हुआ है, आज ये बादल भी छाए हुए हैं, ये उमर की जुदाई में रो रहे हैं, ये उमर की जुदाई में परेशान हैं। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिसने शहीद किया था, वो बदबख्त, वो राफसी शख्स जो था, वो फ़िरोज़ लुलू उसका नाम है, उसने आपको मस्जिद के अंदर शहीद किया था। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो जलाल है, जो आपकी अज़मत है, जो मकाम है, फरमाया उस वक्त जब मदीना की गलियों में उमर चलते थे शैतान भाग जाते थे, आज भी उमर के नाम के अंदर ऐसा जलाल मौजूद है, ऐसी अज़मत मौजूद है। उमर का नाम जब लिया जाता है, जो नीम राफजी होते हैं, जो आपके नाम से चिड़चिड़ाते हैं, वो आपका नाम सुनकर उसको अपने सीने में बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो आपका नाम सुनकर भाग जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तर्ज़ अमल पर दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।